تو آج جو ہم لوگ بات کریں گے وہ کریں گے قصیدے کے، ایک سیکنڈ، تو آج ہم لوگ بات کریں گے قصیدے کے نقاش اول کی، ٹھیک ہے، قصیدے کے نقاش اول، ٹھیک ہے۔ سب کو پتا ہے نقاش کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے قصیدے کا نقاش کسے کہتے ہیں، یا نقاش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قصیدے کا نقاش یا نقاش کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قصیدے کا نقشہ کھینچنے کا کام کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات بہت باریکی سے کہی جائے، اور اگر ہم اسے کہیں تو اسے کہتے ہیں چترکاری، ٹھیک ہے، چترکاری۔ تو قصیدے کی جو چترکاری ہے، یا جو قصیدے کا سب سے بڑا چترکار ہے، وہ کس کو کہا گیا ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا کو کہا گیا ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے مصحفی نے، اور مصحفی کا پورا نام آپ لوگوں کو پتا ہوگا، غلام حمدانی مصحفی، ٹھیک ہے۔ ایگزام میں یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ غلام حمدانی مصحفی سے سودا کی ملاقات کتنی بار ہوئی؟ سودا سے ملاقات کتنی بار ہوئی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مصحفی کی یا سودا کی ملاقات مصحفی سے کتنی بار ہوئی؟ مصحفی سے کتنی بار ہوئی؟ آپشن دے دیتا ہوں میں آپ کو، 1 2 3 اور 4، یہ آپشن ہے 1 2 3 اور 4، کتنی بار ملاقات ہوئی؟ فریدہ نے بتایا ہے 3 بار، اوکے، اور بتائیے۔ دیکھیں آپشن مل جاتا ہے تب تو بتانا لازمی ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ملاقات ہوئی ہے 1 بار، لیکن ارادہ کیا تھا 2 بار۔ جب پہلی بار گئے تھے ملنے مصحفی سے سودا تو ملاقات نہیں ہو پائی تھی، لیکن جب دوسری بار گئے تو دوسری بار کیا ہو گیا، ان سے ملاقات ہو گئی، تو 2 بار ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن ملاقات جو ہے وہ 1 ہی بار ہوئی ہے۔ اور کہاں پر ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں ہوئی ہے، لکھنؤ میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے مرزا محمد رفیع سودا کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں۔ کب؟ 1713 میں یا 1712 میں پیدائش ہوئی ہے، 1713 یا 1712 میں۔ ان کی وفات کی بات کریں تو وفات ہوئی ہے 1781 1781 میں، کہاں پر؟ لکھنؤ میں۔ اور کس وجہ سے ہوئی ہے تو لکھ دینا، آم کھانے کی وجہ سے، آم کھانے کی وجہ سے جو کیا ہوئی ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، آم کھانے کی وجہ سے ان کی کیا ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ اور ان کو لکھنؤ کس نے بلایا تھا، اور یہ کیوں گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی ہم کلاس میں کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ان کی سمری ہوئی ان کی حالات زندگی کی ابتدا میں۔ اور جب بات کرتی ہے حالات زندگی پہ تو سب سے پہلا نام آتا ہے والد کا، کہ ان کے والد کا کیا نام تھا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ کیا تھے؟ سوداگر تھے، ٹھیک ہے، سوداگر، یعنی کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کی غرض سے ہی وہ کہاں سے آئے تھے؟ کابل سے آئے تھے۔ کابل میں بھی کہاں تھا؟ بخارا۔ کابل میں بھی کہاں سے؟ بخارا۔ یہ بخارا سے تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، اور ان کا نام کیا تھا؟ محمد صفی، محمد صفی۔ اور اس سوداگر کی وجہ سے ہی مرزا محمد رفیع سودا نے اپنا تخلص رکھا سودا، اپنے والد کے پیشے سے ہی انہوں نے کیا رکھا؟ اپنا تخلص رکھا سودا، اور پورا نام پڑ گیا ان کا مرزا محمد رفیع سودا، مرزا محمد رفیع سودا۔ ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی، ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی، اور اپنی ادبی زندگی کی شروعات انہوں نے غزل گوئی سے کی، اپنی ادبی زندگی کی شروعات غزل گوئی سے کی، اور غزل بھی کس زبان میں کہی؟ فارسی زبان میں کہی، غزل بھی کس زبان میں کہی؟ فارسی زبان میں کہی۔ اور اپنا پہلا فارسی کلام دکھایا سلیمان سلیمان کلی خاں، سلیمان کلی خاں وداد کو، اپنا فارسی کلام انہوں نے سلیمان کلی خاں کو دکھایا جو غزل گوئی میں تھا۔ لیکن وہیں پر غزل گوئی کے میں ہی سلیمان کلی خاں ودا کے بعد انہوں نے فارسی میں ہی کیا کی؟ اپنی اور شاعری کو اور اچھا بنانے کے لیے انہوں نے شاگردی اختیار کی، کس کی؟ خان آرزو کی، کس کی؟ خان آرزو کی، جو کس کے استاد تھے؟ سودا سے پہلے میر کے بھی، سودا کے بعد میر کے بھی استاد رہے، سودا اور میر دونوں کے خان آرزو تھے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے خان آرزو کا اصل نام کیا تھا؟ خان آرزو کا اصل نام یا پورا نام کیا تھا؟ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، ہاں، ایک بچہ بتا رہا ہے صرف ابھی تک، ویری گڈ، سراج الدین علی خان آرزو، یہ ان کا کیا تھا؟ پورا نام تھا خان آرزو کا۔ لیکن اسی کے بعد ایک اور شاعر ہوئے ہیں یا ایک اور مصنف ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، شاہ حاتم۔ شاہ حاتم نے ہی ان کو یعنی کہ سودا کو اردو میں شاعری کا مشورہ دیا، اردو میں شاعری کا مشورہ دیا، اور اس کے بعد ہی یہ کس پر آئے؟ قصیدہ گو پہ، اس کے بعد یہ کس پر آئے؟ قصیدہ گو پہ۔ اور قصیدہ گو میں ہی انہوں نے جو ہے وہ سب سے بڑا نام
قائم کیا یا سب سے بڑا نام جو ہے وہ کمایا مرزا محمد رفیع سودا نے، ٹھیک، جس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت لوگوں سے ان کی کیا تھی، ادبی چشمک بھی رہی. اور ادبی چشمک میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے میر زاہد کا. میر زاہد جو کس کے والد تھے، میر حسن کے والد تھے. اور میر حسن کس کے والد تھے، میر خلیق کے. اور میر خلیق کس کے والد تھے، میر انیس کے. اور میر انیس کس کے والد تھے، سلیس، نفیس اور جلیس. یہ تینوں جو ہیں وہ آپ لوگ یاد رکھ لینا. یہ پوری ہے. ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، کیا سے شعر ہو، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اس طرح سے ایک شعر ہے جو مرثیہ کے تعلق سے ہے، کیونکہ میر تک سودا نے مرثیہ بھی کہے ہیں، سودا نے مرثیہ بھی کہے ہیں. اور مرثیہ کو ایک حیت بخشی ہے، مرثیہ کو ایک حیت بخشی ہے، ایک نئی حیت سے کیا کرایا ہے، روبرو کرایا ہے. اور اس حیت کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مسدس. کیا کہتے ہیں، مسدس. ایگزام میں بہت بات پوچھا گیا ہے کہ مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے بخشی، تو آنسر ہو جائے گا آپ کا مرزا محمد رفیع سودا. مرزا محمد رفیع سودا. اور انہوں نے تقریباً 91 یعنی کہ 91 مرثی لکھے ہیں، 91 مرثی لکھے ہیں جو کلیات سودا میں کیا ہے، شامل ہے. ٹھیک ہے، جو کلیات سودا میں کیا ہے، شامل ہے. کلیات سودا کس نے تذکیر اور کس نے ترتیب دیا، کب دیا، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ آگے کی کلاس میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ویسے آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہیں. کلیات سودا کو مرتب کیا تھا محمد شمس الدین صدیقی نے، محمد شمس الدین صدیقی نے. اور انہوں نے جو ہے وہ سودا کے جو قصیدے ہیں، سودا کے جو قصیدے ہیں ان کی تعداد بتائیے 46. اسی میں ہی ایک اور ان کا انتخاب سودا ہے، انتخاب سودا، جس میں اس کو مرتب کیا ہے رشید حسن نے، رشید حسن خان نے. اس میں سودا کے جو قصیدوں کی تعداد ہے وہ کتنی بتائیے، وہ بتائیے 41 کے آس پاس. 41 کے آس پاس جو ہے انہوں نے کیا بتائیے، اس کی تعداد بتائیے. سوری 41 نہیں 45 ہے، 41 تک اس میں بتائی گئی ہے. لیکن جو 5 قصیدے ہیں اس کے بارے میں محمد شمس الدین صدیقی کو بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. انتخاب سودا میں 45 ہے. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ سودا کے جو قصیدے ہیں وہ 39 بھی بتائے ہیں، بعض لوگوں نے ایسا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں میں کیا ہے، اختلافات ہیں. اور اختلافات جو ہے وہ رہتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ دہلی میں رہے اور یہاں پر جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام بھی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، وہ ہے غلام حیدر محجوب. غلام حیدر محجوب یہ کیا ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے غلام حیدر محجوب. تو جب یہاں پہ یہ مشہور ہونے لگے دلی میں، تو دلی میں، اور آپ کو پتا ہے نادر شاہ ابدالی نے جو ہے وہ دلی کو جو ہے وہ کافی بار لوٹا ہے اور اس کو جو ہے وہ کافی بار تباہ و برباد کیا. لیکن اس کے بعد بھی جو مرزا محمد رفیع سودا ہے وہ کیا رہے، دہلی میں ہی رہے. لیکن جب حالات زیادہ سے زیادہ بدتر ہونے لگے 1759 یعنی کہ 1759 میں، جب یہاں پہ حکومت تھی عالم شاہ ثانی کی، یا کہہ سکتے ہیں عماد الملک عالمگیر ثانی کی. اور اسی کے زمانے میں دلی میں ایک راجا ہوئے تھے جن کا نام تھا سورج مل یا سورج مل جاٹ، سورج مل جاٹ. تو 1759 میں عماد الملک عالمگیر ثانی کے دور میں جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا، احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، تو اسی کے ڈر سے مرزا محمد رفیع سودا سورج مل جاٹ کے ساتھ، کس کے ساتھ، سورج مل جاٹ جو ایک نواب تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کہاں چلے گئے، فروخ آباد چلے گئے. کہاں چلے گئے، فروخ آباد. کب گئے، فروخ آباد 1759 میں فروخ آباد چلے گئے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر اپنے گزر بسر کرنے کے لیے نواب مہرباں خان، نواب مہرباں خان رند، نواب مہرباں، اچھا الٹا لکھ دیا میں نے، ایک سیکنڈ. نواب مہرباں خان رند یہ پورا نام ہے. ان کے یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کر لیا، کام کیا نواب مہرباں خان رند کے یہاں پہ فروخ آباد پہ. ٹھیک ہے، اور فروخ آباد میں ہی یہیں پر یہ جو ہے وہ کافی دن تک رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1771 کے آس پاس یہ کہاں چلے گئے، فیض آباد. کہاں چلے گئے، فیض آباد. 1771 کے آس پاس یہ کہاں چلے گئے، فیض آباد میں رہے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران جو لکھنؤ کے نواب تھے جن کا نام تھا شجاع الدولہ، ان کی خیاطی اتنی مقبول ہو گئی کہ نواب شجاع الدولہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مرزا محمد رفیع سودا میرے دربار سے کیا ہو جائے، وابستہ ہو جائے. اسی لیے انہوں نے جو ہے ان کے نام پہ کیا لکھا، ایک خط لکھا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں برادر من مشفق من. یہ لکھا کس نے، نواب شجاع الدولہ نے. کس کے لیے لکھا، سودا کے لیے لکھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو ایک اچھی تنخواہ اور اچھا کاروبار دیں گے. ٹھیک، اور 200 روپے کی کیا کی پیشکش کی کہ میں آپ کو 200 روپے ماہانہ دوں گا، آپ میرے یہاں پہ آ کے کیا ہو جائیے،
منसلک ہو جائیے یا میرے دربار سے جو ہے وہ جڑ جائیے۔ لیکن انہوں نے یعنی کہ مرزا محمد رفیع سودا نے کیا کیا، اس کو منع کر دیا کہ نہیں نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ مرزا محمد رفیع سودا کو کیا ہوا، جانا پڑ گیا۔ تو مرزا محمد رفیع سودا کب لکھنؤ آئے، تو دھیان رکھنا آصف الدولہ کے زمانے میں، آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے، یا آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ آئے، اور یہاں پر ان کو 6,000 روپے سالانہ اس وقت کے تنخواہ ملنے لگی، 6,000 روپے سالانہ، یہ کہہ سکتے ہیں وظیفہ ملنے لگا، اگر پوچھا جائے وظیفہ کہہ سکتے ہیں یا سیلری کہہ سکتے ہیں۔ 6,000 روپے سالانہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر کام ملنے لگا۔ ان کے علاوہ بھی یہ اور بہت سارے درباروں سے وابستہ رہے، کوئی ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی دربار سے جو ہے وہ یہ جڑ گئے ہیں، بہت سارے درباروں سے یہ کیا رہے، ان کا تعلق رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں کیا کیے، تب آزمائی بھی کی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ کس کس سے جو ہے وہ وابستہ رہے درباروں میں، تو یہ ہے محمد شاہ جو مغلیہ ہے، محمد شاہ کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد بسنت علی خان، چھوٹے چھوٹے ہیں یہ، بسنت علی خان ان کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد سیف الدولہ، سیف الدولہ ان کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد احمد علی خان بہادر، احمد علی خان بہادر یہ بھی چھوٹے سے نواب رہے، ان کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد نواب غازی الدین، نواب غازی الدین، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے نواب ہیں، ان سے ان کا تعلق رہا ہے، ان کے دربار میں وابستہ بھی رہے۔ لیکن جو اہم ہے وہ شجاع الدولہ ہے اور آصف الدولہ ہے اور سورج مل جاٹ ہے، ان سے ان کے جو ہے وہ تعلق زیادہ رہے۔ اور یہیں پر ہی آصف الدولہ کے دربار میں رہتے ہوئے یہ جو ہے وہ عام کھانے کے بہت شوقین تھے، اور یہیں پر جو ہے وہ ان کی کیا ہو گئی، وفات ہو گئی 1781 میں، 1781 میں، 1781 میں، اور ان کی عمر تب کتنی تھی، تقریباً 76 سال تھی۔ اگر کبھی کبھی اس کی ہجری پوچھ لے تو لکھ لینا 1195 عیسوی، 1195 عیسوی میں، اور یہ فصل یعنی کہ عام کھانے کی وجہ سے کیا ہو گئے، مر گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کچھ حالات زندگی ہے جو انہوں نے جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا کے جو ہے وہ کاٹی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو بات کریں کہ ان کو جو ہے وہ کتے اور کتیا پالنے کا بہت شوق تھا، کتے اور کتیا پالنے کا بہت شوق تھا، اور وہ بھی کس رنگ کے تھے، سفید رنگ کے، سفید رنگ کے کتے اور کتیا پالنے کا بہت شوق تھا، اور اسی لیے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میر نے جو ہے وہ ان پہ تنقید کی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں میر نے ان پہ کیا کہا ہے، جو کہا ہے۔ ایگزام میں ایک بار اور سوال آتا ہے کہ میر نے اپنے دیوان میں یا دیوان اول میں یعنی کہ پہلے دیوان میں میر کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے، تو 3 بار کیا ہے۔ میر نے اپنے دیوان میں یعنی کہ دیوان اول میں کتنی بار ذکر کیا ہے، 3 بار ذکر کیا، اور اس میں ہی ایک بار کا ذکر جو ہے وہ اہم ہے، اور وہ ہے جب انہوں نے سودا کو جاہل کہا تھا۔ کیا کہا تھا، سودا کو جاہل کہا تھا۔ تو اسی کے جواب میں مرزا محمد رفیع سودا نے ایک مصرع کہا تھا جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے، نہ پڑھیو، اس طریقے سے تھا وہ، نہ پڑھیو شعر میر کے آگے وہ نظم جانے یا انداز بیاں کیا جانے، اس طریقے سے سودا نے کیا کہا تھا، اس کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں ایک ہی استاد کے تھے، تو اس لیے ان میں جو ہے وہ کم ادبی چشمک تھی، لیکن زیادہ تو ادبی چشمک رہی ہے میر کی، وہ سودا کی، وہ میر زاہد سے رہی زیادہ تھا، زیادہ تھا۔ اور ان کو جو ہے وہ ہجو کا بانی بھی کہا جاتا ہے، ہجو کا بانی بھی کہا جاتا ہے، کس کو، مرزا محمد رفیع سودا کو۔ اور ہجو میں جو ہے ان کے 2 قصیدے جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، پہلا ہے تضحیک روزگار، پہلا ہے تضحیک روزگار، اور دوسرا ہے ہجو فیل، اور دوسرا ہے ہجو فیل۔ یہ دونوں قصیدے جو ہے وہ ان کے کیا ہیں، بڑے مشہور ہیں، ٹھیک ہے، بڑے مشہور ہیں۔ تضحیک روزگار آپ کو پتا ہے کس کی مداح میں ہے، وہ کس کی ہجو میں ہے، گھوڑے کی، اور گھوڑا بھی کس کا تھا، ان کے ایک دوست کا تھا، اور وہ کون سا دوست تھا وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ بیٹا میر نے سودا کا ذکر 3 بار اپنے دیوان اول میں کہا ہے، ان 3 بار میں ایک بار سودا کو جاہل کہا ہے، ایک بار جاہل کہا ہے، ایک بار جو ہے اس کو ملک الشعراء کہا ہے، اور ایک بار شاید انہوں نے جب 3.25 شاعر کہے ہیں اس کا ذکر ہے، ٹھیک۔ تو تضحیک روزگار لکھنے کی کیا بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تضحیک روزگار، ایک بار مرزا محمد رفیع سودا کو کہیں جانا تھا، تو انہوں نے ان کا ایک دوست تھا جو بہت سارے کیا کرتا تھا، عربی گھوڑے پالتا تھا، اور جہاں گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر کون سی جگہ تھی، مطلب جہاں گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں، ہاں بالکل، ایگزام میں ایسے کوشچن آ جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، استبل بولتے ہیں، جہاں پر گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو گھوڑا ہے وہ سواری کے لیے بہت اعلیٰ مانا جاتا تھا، بہت اچھا مانا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں ہوائی جہاز کو ایک اچھا سادن مانا جاتا ہے اڑنے کا یا سفر کرنے کا۔ تو مجھے بتائیے جہاں پر ہوائی جہاز کو کھڑا کیا جاتا ہے، جب اس میں سواری اتار لی جاتی ہے اسے ریپیئر کے لیے جہاں پہ رکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، آپشن دیں، آپشن تو میں دے دوں گا،
چلیے لے لیجیے گا آپشن، کوئی بات نہیں، اے بی سی اور ڈی 1 ورڈس میں پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے. پہلا بولتے ہیں اسٹینڈ، دوسرا بولتے ہیں یارڈ، تیسرا بولتے ہیں ہینگر، اور چوتھا بولتے ہیں ایرو اسپیس، ایئر اسپیس، سوری ایرو اسپیس کیا ایئر اسپیس. اسٹینڈ، یارڈ، ہینگر اور ایئر اسپیس. محمد شوقی نے بتایا ہے یارڈ یعنی کہ آپشن بی. اوکے، فردوس نے بتایا سی، شنیع خاتون نے بتایا سی. اوکے، باقی لوگ بتائیے، وکیل، شوقی، وجارت، شاہد، باقی لوگ بھی بتائیے. سر واپس دوہرا دینا پلیز. بیٹا جہاں پر ہوائی جہاز کو کھڑا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پارکنگ ہوتی ہے کہ بھائی جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آپ پارکنگ کی جگہ متعین کی ہے، گاڑی کی، کار کی پارکنگ کر دیتے ہیں، تو اسے تو ہم پارکنگ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہوائی جہاز، ایروپلین سواری اتارنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل شاباش، اسے کہتے ہیں ہم لوگ ہینگر. یاد رکھ لینا، ایگزام میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. یارڈ بولتے ہیں کسے جہاں پر ٹرین کھڑی ہوتی ہے، اور اسٹینڈ جہاں پر بائک یا بائیسیکل کھڑی ہوتی ہے، یا جب ہارس رائڈنگ ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ ہوتی ہے تو جہاں پر لوگ بیٹھ کے اس ہارس رائڈنگ کو دیکھتے ہیں اسے بھی اسٹینڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے پویلین، ٹھیک ہے، پویلین. یہ کچھ ایک ایک لفظ کے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ٹرمنالوجی ہوتی ہے جو ایگزام میں بہت کام آتا ہے، بہت زیادہ. ٹھیک، اس طریقے سے. تو سودا نے جو ہے وہ اپنے دوست سے گھوڑا مانگا تو اس کے پاس بہت سارے عربی گھوڑے تھے، لیکن دلی میں کھانے پینے کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ سارے گھوڑے یا تو کمزور ہو گئے تھے یا اس نے بیچ دیے تھے. تو لے دے کے اس کے پاس بس ایک ہی گھوڑا بچا تھا. کیا بچا تھا؟ ایک ہی گھوڑا بچا تھا. تو جب سودا مانگنے گئے تو اس نے کہا، اپنے گھوڑے کی مالی حالت کو بتایا. تو اسی سے متاثر ہو کے مرزا محمد رفیع سودا نے گھوڑے کی شکل میں یا گھوڑے کے مد نظر رکھتے ہوئے مغلیہ حکومت کی کیا کیا مذمت کی کہ کسی طرح سے مغلیہ حکومت کی وہ نظروں میں نہ آئے. اسی طرح سے ایک اور ان کا قصیدہ تھا ہجو فیل. یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کی ہجو میں ہے، تو یہ تھا ہاتھی کی. اس میں یہ ہاتھی کی مدح، ہاتھی کی ہجو میں تھا. اور میں نے جب آپ کو غزل پڑھائی تھی تب بتایا تھا کہ کس شاعر کو ہاتھی جو ہے وہ تحفے میں ملا تھا، تحفے میں ملا تھا. ہاں، مومن خان مومن کو ملا تھا. اور کس نے دیا تھا؟ اور کس نے دیا تھا؟ اس راجا کا نام بتائیے کس نے دیا تھا؟ بالکل فریدہ نے صحیح جواب دیا ہے، ویری گڈ بیٹا. راجا اجیت سنگھ نے دیا تھا. گڈ، ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فارسی میں اردو قصیدے میں جو ہے کیا کر لی، بنیاد ڈالی ہجو نگاری کی. اور بھی ہیں ان کے ہجو، اگر ہم بات کریں ان کے جو ہجو قصیدے ہیں جو انہوں نے صرف ہجو ہجو کہی ہے ان کی تعداد 36 ہے. یہ ان کے ہجو کے قصیدے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا وہ الگ طریقے کے قصیدے ہیں، اور یہ والے جو ہیں ہجو قصیدے جو ہیں وہ الگ قصیدے ہیں. اگر ہم ان پہ تھوڑی سی نظر ڈال کے بات کریں کہ جو ان کے اور قصیدے ہیں جو میں نے آپ کو لکھوائے انتخاب سودا میں، اور یہ ہم بات کریں کلیات سودا میں. ٹھیک ہے، انتخاب سودا جو ہے اس میں الگ قصیدے بتائے گئے ہیں، اور کلیات سودا میں جو ہے وہ الگ بتائے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جو انتخاب سودا ہے وہ کس نے مرتب کیا ہے؟ رشید حسن خان نے. اور جو کلیات سودا ہے وہ کیا ہے کس نے؟ محمد شمس الدین صدیقی نے. محمد شمس الدین صدیقی نے. اور انہوں نے جو ہے وہ قصیدے کی جو تعداد ہے وہ الگ الگ بتائی ہے ان کی. جیسے محمد شمس الدین صدیقی نے کتنے بتائی ہے؟ 46 بتائی ہے. اور ان 46 میں بھی 41 پر ان کو پورا اعتماد ہے کہ 41 سودا کے ہی ہیں، 5 میں ان کو جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے. وہیں اگر ہم بات کریں رشید حسن خان کی، انہوں نے جو تعداد بتائی ہے وہ بتائی ہے 45، 45. اور ان قصیدوں کو یہ جو 45 بتائے ہیں 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. یعنی کہ ان کے سودا کو سمجھنے کے لیے انہیں 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، یا 3 طرح کے قصیدے جو ہے ان کو بیان کیے گئے. جو پہلا حصہ ہے یا پہلا دور ہے اس میں 14 قصیدے ہیں، اور یہ 14 کے 14 کس میں لکھے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا ان سے تعلق لوگوں کی شان میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حضرت فاطمہ ہوئی، حضرت علی ہوئے، اور دیگر لوگوں کے بارے میں اس میں ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں محمد کے بارے میں، یا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی لکھ لیجیے گا، یا ان کے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے تعلق سے جو انہوں نے 14 لکھے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے یا دوسرا جو دور مانتے ہیں اس میں ہے 25، 25. اور یہ کیسے ہیں؟ یہ ہیں بادشاہوں کی مداح میں یا بادشاہوں کی ہجوم میں. ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ ان کے لوگوں سے وابستہ رہے ہیں دربار سے، جو میں نے آپ کو ابھی لکھوائے تھے. جیسے بسنت علی خان آپ کو لکھوایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہے آصف الدولہ سے رہے، شجاع الدولہ سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا، سیف الدولہ سے بھی جو ہے انہوں نے دربار سے وابستہ رہے. تو جتنے بھی دربار سے وابستہ رہے ان کی ہجوم میں یا ان کی مداح میں انہوں نے 25 کہے. اس کے بعد 2 قصیدے اور ہیں جو اس تیسرے میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں.
وہ ہے سماجی اعتبار سے، ٹھیک ہے، سماجی اعتبار سے ان کے دو قصیدے ہیں جو سماج کی حالت پر انہوں نے کیا ڈالی ہے، روشنی ڈالی ہے، روشنی ڈالی ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے ہم لوگ سودا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سودا نے غزل میں طب آزمائی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قصیدے میں، مرثیے میں، رباعیوں میں، یا ان کے انہوں نے جو ہے وہ ہر جگہ سے کیا کی ہے، طب آزمائی کی ہے۔ مرثیے کتنے لکھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، 91 مرثیے لکھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو رباعی لکھی ہے یا رباعیات لکھی ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 80، ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 80، ٹھیک۔ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، اسٹار بنا کے لکھ لینا، شاید میں نے وہ آپ کو کل نہیں لکھوایا تھا، وہ ہے باب الجنت، باب الجنت۔ اور یہ کس کی مدح میں ہے، حضرت علی کی مدح میں ہے، حضرت علی کی مدح میں ہے۔ یہ ان کا ایک بہت ہی مشہور قصیدہ مانا جاتا ہے مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اور قصیدے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو فیض اٹھایا ہے یا انہوں نے جو شروعات کی ہے قصیدے میں، وہ فارسی قصیدہ گو سے کی ہے، جس میں خاقانی، انوری، خاقانی، انوری، عرفی اور ظہوری، یہ فارسی کے قصیدہ گو ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے فیض اٹھایا ہے زیادہ تر، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا ان چاروں سے قصیدے میں کہیں آگے ہیں، ان چاروں سے قصیدے میں کہیں آگے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا، خاقانی، انوری، عرفی اور ظہوری، ٹھیک ہے۔ یہاں تک چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہاں سے کوئی دقت آپ لوگوں کو؟ یہاں تک سب چیزیں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ ان کا اس کے بعد ایک اور قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا نام ہے شہر آسوب، قصیدہ ہے شہر آسوب۔ شہر آسوب جو ہے صنف بھی ہوتی ہے ایک، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ قصیدہ بھی ہے شہر آسوب۔ اور میں نے ان کے جو قصیدے ہیں وہ آپ کو کل لکھوا دیے تھے، اسی لیے تاکہ اس میں جو ہے وہ آپ کو کنفیوژن نہ کریٹ ہو۔ باقی آپ کو جب PDF ملے گی تو آپ کو جو ہے وہ اور اس میں مل جائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اور قصیدے میں بیٹا وہ تو الگ الگ سب کی الگ الگ رائے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں NCERT کے بیس سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اپنے ان قصیدوں کی جو 4 نام لکھوائے ہیں، خاقانی، انوری، عرفی اور ظہوری، اسی طرح سے قصیدہ کہتے ہیں، یا سودا نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے کہ میرے شاعری کے استاد بھی 4 ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ 4 لوگوں سے کیا گیا ہے، جیسے خاقانی، انوری، عرفی اور ظہوری، تو اس لیے انہوں نے اپنے بھی شاعری کے استاد 4 بتائے ہیں، جیسے پہلے خان آرزو، دوسرے شاہ حاتم، اور تیسرے جس سے انہوں نے ابتدا میں تعلیم حاصل کی تھی، سلیمان، کلی خان، وداد اور ایک سانے۔ ان 4 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا بتایا ہے، استاد بتایا، ٹھیک ہے۔ کون؟ یہ چاروں جو ہے وہ انہوں نے اپنے شاعری کے استاد بتائے ہیں مرزا محمد رفیع سودا نے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ اور تصنیفیں ہیں ایگزام کے حوالے سے، جیسے مثنوی بھی انہوں نے جو ہے وہ طب آزمائی کی ہے، ٹھیک ہے، مثنوی بھی، اور مثنوی بھی انہوں نے بھی ہجوں میں ہی لکھی ہے زیادہ تر۔ ان کی ایک واحد مثنوی ہے جو عشق پر لکھی گئی ہے، ان کی ایک واحد مثنوی ہے جو انہوں نے عشق پہ لکھی ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اس کا نام؟ ایک واحد، ایک واحد ان کی عشق یا مثنوی ہے، باقی ساری جو ہے وہ کیا ہے، ہجو ہی ہیں۔ اگر نہیں پتا تو لکھ لیجیے گا، مثنوی قصہ در، مثنوی قصہ در عشق پشر، مثنوی قصہ در عشق پشر، شیشہ گر، یہ اس مثنوی کا نام ہے جو ان کی ایک اکلوتی واحد عشق مثنوی ہے، واحد عشق مثنوی ہے، قصہ در عشق پسر شیشہ گر، یہ اکلوتی ان کی عشق مثنوی ہے۔ حالانکہ ان کی اگر پوری مثنوی کی بات کی جائے تعداد میں، تو تعداد میں ان کی مثنوی ہیں 24، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی ہے، بس آپ لوگ اس کو ہی جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اور یہ جو بتائی ہے کہ ان کی مثنویاں 24 ہیں، یہ کس نے بتائی ہیں؟ تو دھیان رکھنا، گیان چند جین نے، گیان چند جین کے مطابق ان کی جو مثنویاں ہیں وہ 24 ہیں، وہ 24 ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے عبرت الغافلین، عبرت الغافلین، عبرت الغافلین، یہ ان کا ایک رسالہ ہے سودا کا۔ اور یہ کیسا رسالہ ہے؟ فارسی نثر میں لکھا گیا، فارسی نثر میں لکھا گیا ایک رسالہ ہے، جو کیسا رسالہ ہے؟ جوابی رسالہ ہے۔ اور یہ کس کے جواب میں لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا
مرزا فاخر مکی کے جواب میں، مرزا فاخر مکین کے جواب میں یہ انہوں نے رسالہ لکھا تھا۔ کتنے حصوں پر مشتمل تھا؟ تو 5 منزل پر یہ مشتمل تھا یا 5 فصلوں پر مشتمل تھا۔ عبرت الغافلین، عبرت الغافلین۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے شعلہ عشق، شعلہ عشق۔ یہ ابھی تک دستیاب نہیں ہوا ہے کہ ایک ایسا رسالہ ہے، صرف محمد حسین آزاد نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، محمد حسین آزاد نے اسی کے بارے میں ذکر کیا، لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ ملا نہیں ہے۔ شعلہ عشق صرف ذکر ہوا ہے، لیکن یہ رسالہ ہے کس کا؟ شعلہ عشق، مرزا محمد رفیع سودا کا، مرزا محمد رفیع سودا کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اردو کا دیوان بھی ملتا ہے، صرف ملتا ہے، تو اس کے بھی کوئی ہمارے پاس ٹھوس نمونے نہیں ہیں یا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ دیوان اردو سودا کا ہی ہے، صرف لوگوں میں اس بات کی کیا ہے؟ افواہ ہے، کیا ہے؟ افواہ ہے، ٹھیک۔ یہ ان کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ سودا کو اردو ادب میں، سودا کو اردو ادب میں وہی کام یا وہی عہدہ ملتا ہے جو انگریزی میں ڈرائیڈن کو ملا ہے۔ ڈرائیڈن، آپ لوگوں نے پڑھا ہے ڈرائیڈن کو؟ ڈرائیڈن جو ہے وہ کیا ہے؟ کرٹیسزم کرتے ہیں، یعنی کہ تنقید کرتے ہیں، یا ایک طریقے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہجو۔ تو ہجو میں سودا کو ڈرائیڈن مانا گیا ہے۔ کس میں مانا گیا ہے؟ ڈرائیڈن میں۔ اور یہ بات ان کی عشقیہ مثنوی جو ہے، جو میں نے آپ کو لکھوایا، قصہ در پشر شیشہ گھر میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق کچھ قول ہیں، کچھ اقوال ہیں، وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ جیسے میں نے آپ کو شروعات میں جب کلاس شروع کی تھی تو وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا نقاش اول کہا ہے سودا کو، کس نے کہا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی نے کہا ہے، غلام حمدانی مصحفی نے کہا۔ اس کے بعد میر نے، یعنی کہ میر تقی میر نے کیا کہا ہے؟ سر آمد شورائے ہندی، سر آمد شورائے ہندی، یہ کس کو کہا ہے؟ یہ بھی سودا کو کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میر تقی میر نے کہا۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ، اور اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، امداد امام اصر، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، یہ والا قول اکثر پوچھا گیا ہے ایگزام میں، امداد امام اصر کا۔ میں بول رہا ہوں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ اردو قصیدے میں اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ یہ بات کہی ہے کس نے؟ امداد امام اصر نے، امداد امام اصر نے۔ اس کے بعد نیکسٹ لے لیجیے گا مرزا علی لطف کا، مرزا علی لطف کا ان کا ایک تذکرہ ہے جس کا نام ہے گلشن ہند۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مرزا علی لطف نے گلشن ہند کب لکھا؟ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کب لکھا؟ ایئر بتانا ہے۔ آپشن دوں آپ لوگوں کو؟ آپشن چاہیے؟ فریدہ، شوقی، شہناز، شاہد اقبال، شان خاتون۔ آواز پہنچ پا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ہاں، آپشن لے لیجیے گا، کوئی دقت نہیں۔ 1801، 1802، 1803 اور 1804۔ بالکل، شوقی نے صحیح بتایا، 1801۔ اور کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ جان گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا، سوری، جان گل کرسٹ کی فرمائش پر۔ اور دھیان رکھنا مرزا علی لطف کا گلشن ہند لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے جو اردو زبان میں لکھا گیا، اردو زبان کا پہلا تذکرہ، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو مرزا علی لطف نے اپنے تذکرہ گلشن ہند میں کہا ہے قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، مرزا سودا پر ہوا، قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ یہ بات کی ہے مرزا علی لطف نے اپنے تذکرے گلشن ہند میں، ٹھیک ہے، گلشن ہند میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا، عبدالسلام ندوی کا، ٹھیک، عبدالسلام ندوی، ان کا بھی ایک قول ہے، اور وہ ہے اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سر خیل ہے، اردو قصیدہ نگاروں میں
اردو قصیدہ نگاروں میں سب کے سرخیل ہیں. سرخیل یعنی کہ سب سے اونچے ہیں، سرخیل ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ ابدام عبدالسلام ندوی نے کہا. عبدالسلام ندوی نے کہا. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تو بتائیے کسی کو کوئی دقت. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجیے گا، تبسم کاشمیری کا. تبسم کاشمیری کا. تبسم کاشمیری کا ایک کون ہے. سودا کی شاعری، سودا کی شاعری میں غزل، سودا کی شاعری میں غزل کی دیو مالا، دیو مالا کا مخصوص منظرنامہ نظر آتا ہے. دیو مالا کا مخصوص منظرنامہ، مخصوص منظرنامہ نظر آتا ہے. سودا کی شاعری میں غزل کی دیو مالا کا مخصوص منظر نظر آتا ہے. ٹھیک، یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے تبسم کاشمیری نے. اس کے بعد میر حسن شہر البیان والے، میر حسن نے سودا کی قصیدہ کو کہا ہے، یا میر حسن نے سودا کو، میر حسن نے سودا کو قصیدہ وحیدو، سودا کو قصیدہ وحیدو میں صاحب ید بیزا کہا ہے. صاحب ید بیزا یعنی کہ سودا کے علاوہ کوئی اور ان کا ثانی نہیں ہے. سودا کو قصیدہ وحیدو میں صاحب ید بیزا کہا ہے، یعنی کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. مرزا محمد رفیع سودا. ٹھیک ہے. سر دریائے لطافت اور ایک اردو زبان کی قواعد کی کتاب، اس میں کنفیوز ہے. میں سمجھا نہیں بیٹا. جو دریائے لطافت ہے وہ اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے. اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے. کب لکھی گئی؟ 1801 میں. کس نے لکھی؟ انشاء اللہ خان انشا نے. ٹھیک ہے، لیکن دھیان رکھنا یہ اردو قواعد جو لکھی وہ اس کی زبان فارسی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مان کے چلے میں نے کوئی نام یہاں پہ لکھ دیا ہے اس طریقے سے. یہ نام ہے ایک، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ یہ نام کس کا ہے؟ آپ زبان سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو زبان میں نے لکھی ہے وہ چین کی ہے. یہ چینی زبان ہے، کیونکہ چینی زبان میں سب سے زیادہ حروف تہجی ہیں، سب سے زیادہ الفابیٹ ہیں، تقریباً 400 پلس کے آس پاس. جو ہمارے یہاں پہ 26 ہیں، 52 ہیں اور 36 یا 38 ہیں. اس طریقے سے. نہیں بیٹا فریدہ، یہ تو میں نے آپ کا نام لکھا ہے. یہ تو فریدہ لکھا ہوا ہے، میری اسکرین پر یہی نام آ رہا تھا اور آپ کا ہی لکھا گیا. اسکرین پر آپ کے نام آیا تو یہ میں نے لکھ دیا آپ کو، تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. میرا نام نہیں ہے، میرا نام تو 2 اکشر میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا ہوگا کیونکہ آپ نہیں جانتے. تو اسی طرح سے وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، لکھی تو وہ اردو قواعد پہ ہے لیکن اس کی زبان فارسی ہے. ٹھیک، اور اسی پر جو ہے وہ ایک اکبر الہٰبادی کا ایک بہت بڑا مشہور قصہ ہے چینی اعتبار سے. تو ان سے کسی نے پوچھا میاں تم جب انگریزی کو اتنی خراب زبان مانتے ہو کیا تم چینی میں بھی شاعری کر سکتے ہو؟ تو اکبر الہ آبادی نے کہا ہاں میں کر تو سکتا ہوں لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو انہوں نے 2-3 الفاظ چینی کے بولے تو اس واقعی میں سمجھ میں نہیں آئی. تو بات وہی ہے. یہ فریدہ بھی نہیں لکھا ہوا. کبھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ فریدہ لکھا ہوا ہے، فریدہ بھی نہیں ہے. کبھی وہ جا کے سرچ کرے کہ سر نے تو ایسے لکھوایا تھا نام. وہ تو بس میں نے لکھ دیا، اسکرین پر نام آ رہا تھا تو لکھ دیا وہ ایسے. ٹھیک، مجھے چائنیز نہیں آتی ہے بیٹا. ٹھیک، اس طریقے سے. تو وہ اگر ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہو تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے اردو قواعد. اردو قواعد وہ سب سے شاندار کتاب ہے، وہ والی پڑھ لیجیے گا، مولوی عبدالحق کی. بس ٹھیک. تو سودا ہمارے قصیدے میں سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سودا ہی سب سے بڑے شاعر ہو. اپنا ایک الگ الگ معیار ہے، اپنا ایک الگ الگ ہنر ہے، اپنے پاس ایک فصاحت ہے، اپنے پاس ایک سادگی ہے. تو اسی کے بعد ہمارا جو نیکسٹ آتا ہے وہ آتا ہے شیخ ابراہیم ذوق. شیخ ابراہیم ذوق جس کو ہم سودا کے بعد سب سے اہم شاعر مانتے ہیں قصیدے کا. تو جب ہم لوگ آپ سے کل ملاقات کریں گے تو ہم بات کریں گے شیخ ابراہیم ذوق کے حوالے سے. ٹھیک، کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو آج کی کلاس میں تو پوچھ سکتا ہے، ادروائز آج کی کلاس جو ہے وہ اتنی ہے.
اوکے، پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے.